الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ اور آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو. اہل ایمان سے خطاب ہے کہ کوئی غم فکر، جسے ہم کہتے ہیں ٹینشن، چاہے وہ غم ہو، فکر ہو، تکالیف ہو، پریشانی ہو، کوئی تکلیف پریشانی مت اٹھاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی دنیا کے اندر سربلند رہو گے، عزت والے رہو گے، تمہارا بول بالا رہے گا. لیکن شرط لگائی اخیر میں، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم مومن ہو. ایمان والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن بتائی. اگر تمہارے پاس ایمان ہے، اگر تم مومن ہو، تو فرمائے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ولا تحزنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، غم کرنے کی بات نہیں ہے، پریشانی جھیلنے کی بات نہیں ہے. تم ہی سربلند رہو گے، دنیا میں تمہارا پرچم بلند رہے گا، تم کامیاب رہو گے جہاں بھی جاؤ گے، بشرطے کہ تم مومن ہو. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بڑے وعدے فرمائے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمائیں گے، کیا کچھ نعمتیں دیں گے، کیا کچھ اکرام ہوگا. ایمان والوں کے لیے کیا تمغے ہوں گے. قرآن و حدیث میں اس کے فضائل بھرے پڑے. ایمان سب سے قیمتی چیز. مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان والا ہو، جس کے پاس ایمان ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، اپنی ہر چیز کو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے وقف کر دے، داؤ پر لگا دے. ہم نے سنا ہے دعوت و تبلیغ کے ساتھی جب کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی، تو ہم نے اپنا وجود، اپنی ہر چیز اللہ کے حکم کے سامنے سر بسجود کر دی، سر تسلیم خم کر دی، اللہ کے احکام کے تابع ہو گئے. تو فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. ایمان کی کنڈیشن کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں. ایمان والوں کے پاس کبھی غم نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی شکوہ نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں. ہمارے پاس اسباب دنیا موجود ہے، صحابہ کے پاس نہیں تھی. ہمارے پاس بہترین سواریاں ہیں جو صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی.
ہمارے پاس بہترین مکانات، بہترین کوٹھیاں ہیں جو صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی، پہننے کے لیے بہترین اور عمدہ قسم کے لباس اللہ نے عطا فرمائے، صحابہ کرام کے پاس نہیں تھے۔ مال و دولت کی جو کثرت اور مال و دولت کی جو فراوانی اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی، اس دور میں نہیں تھی۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کا ایمان مضبوط تھا، ان کے پاس جو اسلام تھا وہ بھی یہی اسلام تھا، لیکن ان کا ایمان ہم سے مضبوط تھا، وہ ڈرنے والی قوم نہیں تھی، سب کچھ اللہ کے لیے نچھاور کرنے والی، اللہ کے رسول کے احکام کے سامنے مر مٹنے والی قوم تھی۔ اسی لیے تو ان کی قربانیوں کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے وہ قربانیاں دی، وہ محنتیں پیش کی، اور اتنی قربانیاں دی، اتنی محنتیں کی کہ یہ دین اور اسلام ہم تک پہنچایا۔ رفتہ رفتہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے چلتے اللہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ اگر صحابہ کرام کی وہ قربانیاں نہ ہوتی تو دین آج ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ درمیان میں بہت بڑا واسطہ ہے صحابہ کرام۔ ہر صحابی نے دین اسلام کو اور اسلام کے احکام کو، اسلام کی تعلیمات کو دنیا میں پہنچانے اور پھیلانے کا جو ذمہ اٹھایا، انہوں نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا کہ اللہ کے دین کو ہر کچے پکے گھر میں پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا تھا کہ دین کو ہر انسان تک پہنچانا ہے، یہ مشن لے کر، یہ عزم لے کر، یہ ارادہ لے کر صحابہ کرام اٹھے تھے، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کیا۔ اب یہ ذمہ داری امت پر عائد ہوتی ہے۔ اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم یہ دین اسلام دوسرے انسانوں تک پہنچائیں۔ جو بولے بھالے مسلمان ایمان سے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، ان تک ہم یہ دین کی تعلیم، شریعت کے احکام پہنچائے، اور جو دین سے ناآشنا ہے، جو غیر مسلم ہے، ان کو بھی دین پہنچا کر دین کے قریب کیا جائے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے احوال ایسے ہو گئے، ہماری طرز زندگی ایسی بن گئی، ہماری طرز زندگی دیکھ کر کوئی غیر مسلم تو کیا مسلمان ہمارے قریب آنے کے لیے تیار ہے۔ وہ سوچتا ہے کیا ایمان والے ایسے ہوتے ہیں؟ وہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ایک زمانہ تھا صحابہ کرام کے بارے میں سنتے تھے کہ ان کے پاس اسلام ایسے آیا تھا، ان کے پاس ایمان کی پاور ایسا تھا، ان کے پاس جذبہ ایمانی ایسا تھا۔ کیا آج وہ ایمان ہمارے درمیان نظر آتا ہے؟ آج ہم لوگ ہوس کے پجاری ہو گئے، آج ہم لوگ دنیا کے مال و متاع کے پجاری ہو گئے، آج اپنی آخرت کو ہم نے بھلا دیا، آج اپنی قبر کو ہم نے بھلا دیا۔ انسان جتنا دنیاوی کام کاج میں، دنیاوی چیزوں میں منہمک ہوتا ہے اور دنیا کو جمع کرنے میں لگتا ہے، آخرت سے اتنا دور ہوتا جاتا ہے، اپنی قبر سے اتنا دور ہوتا جاتا ہے۔ آج کے دور کا انسان مرنے کے لیے تیار نہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت تیار ہوں، اگر فرشتہ آ جائے موت کا اور کہے کہ اشرف علی چلنا ہے، موت آ گئی ہے، میں بالکل تیار ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کو اور اپنے ہر معاملے کو بالکل صاف رکھا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس موت کا فرشتہ ہے اور ہم سے پوچھے کہ چلو چلنے کے لیے تیار ہے، ہم جواب دیں گے کہ فلاں زمین کا سودا باقی ہے، فلاں مکان میں تعمیر کر رہا ہوں، اس کا تھوڑا سا کام باقی ہے، فلاں بچے کو سفر میں بھیجنا ہے، اس کا ویزا بھی لگ گیا ہے، وہ روانہ ہو جائے گا پھر میں چلوں گا، فلاں بچے کے گھر میں ڈلیوری ہے، ذرا پوتے کو گود میں کھیل میری گود میں کھیل لے میرا پوتا، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ ہمارے ساتھ
ڈھیر ساری امیدیں، آرزوئیں، تمنائیں لگی ہوئی ہے جو کبھی بھی ہمیں موت کے لیے تیار نہیں رکھتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ایمانی زندگی کی قدردانی نصیب فرمائے، اور کما حق ہو جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے حق تعالی شان ہو اس کا استحضار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔